شادی کے بعد میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی قید خانہ بن گئی، میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ اکثر نوجوان یہی کہتے ہیں کہ میں شادی کر کے پھنس گیا، میں شادی نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی پرسکون نہیں گزر رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ بات وہ نوجوان کہتے ہیں جو شریعت پر نہیں چلتے، جس کے گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے بیوی کو سکون کی چیز بنائی، تم بیوی سے سکون حاصل کرو۔ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، وہ چیز کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ اس چیز کے کرنے سے پریشانی کیسے آ سکتی ہے؟ اس چیز کے ذریعے انسان کیسے اپنے آپ کو قید خانے میں محسوس کرتا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد میری زندگی خراب ہو گئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کسی عالم کے حوالے کر دے، کسی اللہ والے کے حوالے کر دے، اور انہیں اپنے مسائل بتائیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کہاں چوک ہو گئی، کہاں غلطی آپ کر رہے ہیں، جس سے آپ کی زندگی پرسکون نہیں گزر رہی ہے، خوشگوار نہیں گزر رہی ہے۔ کیونکہ بیوی تو پریشانی کو دور کرنے والی ہے، بیوی کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ آج کل جو طلاق واقع ہوتی ہیں، یا اسی طرح لڑکی بدکاری میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی وجہ شوہر ہے۔ شوہر خود اپنی بیوی کو اس کے اندر ڈھکیل رہی ہے۔ بہت سارے نوجوان شادی کے بعد 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی بنا پر بیوی غلط چیز میں ملوث ہو جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار تو وہ خود ہے۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کر جائیں۔ اسی طرح میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچی کی شادی ایسے لڑکے سے ہرگز نہ کریں جو باہر رہتا ہو۔ اس سے پوچھ لیں آپ کہ شادی کے بعد بھی آپ باہر رہیں گے؟ اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی وائف کے ساتھ باہر رہیں گے تو پھر آپ شادی کر دیں۔ لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی کے بعد بھی باہر ممالک رہوں گا 1-2 سال کے لیے، تو آپ اس لڑکے سے شادی ہرگز نہ کریں۔ اکثر وہ عورت زنا میں مبتلا ہوتی ہیں، غلط قدم اٹھا لیتی ہیں جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شادی کے بعد میری زندگی برباد ہو جائے گی، تو یہ غلط چیز ہے، شیطان آپ کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ نکاح کے ذریعے تو انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے نکاح کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نکاح کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حدیث النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ دوسری روایت میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کرنے سے پیچھے ہٹے گا، نکاح نہیں کرے گا، وہ میری اس سنت کو چھوڑنے والا ہو، میری سنت سے اعراض کرنے والا ہو۔ اس لیے اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ جس سے شادی کریں گے اس کو خوش رکھ سکتے ہیں، اس کی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں، تو آپ شادی کر لیجیے۔ آپ لوگوں کی بات سن کر شادی سے پیچھے مت ہٹیں۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے، جس کے گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں دینی ماحول ہوگا، آپ خود شریعت پہ چلیں گے، تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی۔ کرتے ہیں مسلموں کے مسائل جو حل، وہ ہے مفتی حسن فاضل دیوبند۔